انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ سرمایہ اہل سنت عالم با عمل حضرت علامہ مولانا عمران الحق نورانی صاحب، برادر مکرم مجاہد ختم نبوت سید بدر شاہ صاحب، محب ختم نبوت حضرت علامہ مولانا ضیاء اللہ سیالوی صاحب، تحریک فدایان ختم نبوت کے غیور نوجوانوں، حاضرین باتمکین، جیسا کہ میرے تعارف کے حوالے سے آپ احباب کے گوش گزار کیا گیا کہ میرا سابقہ تعلق فتنہ قادیانیت کے ساتھ رہا۔ قادیانیت کے کفریہ ماحول میں نے پرورش پائی، پلا بڑھا، پھر رب کائنات کا اور حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجنا چیز پہ یہ خصوصی فضل و کرم ہوا کہ میں قادیانیت کے خارزاروں سے نکل کر اسلام کے چمنستان روح افزاح میں داخل ہو گیا۔ انتہائی مختصر طور پر اپنی داستان وفا آپ احباب کے سامنے پیش کر کے قادیانیت کے کچھ بہت ہی اہم سربستہ رازوں سے پردہ اٹھاؤں گا، نقاب سرکاؤں گا انشاءاللہ۔ قادیانیت کا ریئل فیس بالخصوص اپنے نوجوان کے سامنے پیش کروں گا۔ ہماری فیملی میں قادیانیت کا زہر سب سے پہلے میرے دادا نے پیا۔ اپنے بچپن کے زمانہ میں غدار ابن غدار، مکار ابن مکار، لعین ابن لعین، مرزا قادیانی کذاب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا۔ قادیانی میرے دادے کو صحابی رسول کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ، اور اسے دیکھنے کے لیے بہت دور دراز سے ہمارے گھر میں سفر کر کے آیا کرتے تھے۔ پاکستان بنا تو میرا دادا اپنی برادری کو ساتھ لے کر لاہور میں منتقل ہو گیا۔ لاہور میں ہمارا گھر فتنہ قادیانیت کا مرکز تھا۔
ہمارے گھر کے اندر قادیانیوں کے مختلف پروگرامز اور ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھی۔ قادیانی ہم سے یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان جس اسلام کی بات کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ فیک اسلام ہے، یہ 2 نمبر یہ جھوٹا اسلام ہے، ریئل مسلمز تو ہم ہیں۔ ایک ٹائم آنے والا ہے کہ جب اس دنیا سے اسلام مٹ جائے گا نعوذ باللہ، اور پوری دنیا کے اندر قادیانیت کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ اس لیے محنت تم نے کرنی ہے، کوشش تم نے کرنی ہے، قادیانیت کو پرموٹ تم نے کرنا ہے۔ 1 سال میں ہر قادیانی سے کہا جاتا کہ کم از کم 10 مسلمان قادیانی کرنے ہیں۔ لڑکیاں چاہیے تو کہتے تھے ہم دیں گے، ویزے چاہیے تو ہم پرووائڈ کریں گے، پیسہ چاہیے، جاگیریں چاہیے، نوکریاں چاہیے، ہم دیں گے۔ مسلمان کا تعلق گنبد خضرا سے توڑ کر نعوذ باللہ قادیان کے ساتھ جوڑنے کے لیے محنت تم لوگ کرو۔ میں اپنے دوستوں کو، مسلمان دوستوں کو قادیانی کرنے کے لیے کوشش کرتا، میرے بھائی، میرے والد صاحب اپنے اپنے مسلمان دوستوں کو قادیانیت کے زہر کے انجیکشن لگانے کے لیے کوشش کرتے۔ قادیانیت کے اسی کفریہ ماحول میں میں بھی پرورش پاتا رہا۔ رب کائنات نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ مجھے تحقیقات کرنی چاہیے، مجھے ریسرچ کرنی چاہیے، ایک طرف قرآن و احادیث کی سٹڈی کرنی چاہیے، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھنا چاہیے، دوسری طرف قادیانیت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ رب کائنات نے مجھ پہ یہ کرم کیا کہ مجھے تحقیقات کی شاہراہ پہ گامزن کر دیا۔ میں نے ایک طرف قرآن و حدیث کی سٹڈی کی، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھا، دوسری طرف جب میں نے قادیانیت کا مطالعہ کیا، مرزا قادیانی کذاب کی کتابوں کو پڑھا، جن کتابوں کے اندر مرزا قادیانی کذاب نے نعوذ باللہ پروردگار کو گالیاں بکی تھیں، جن کتابوں کے اندر مرزا قادیانی کذاب نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ہذیان بکے تھے، جن کتابوں کے اندر مرزا قادیانی کذاب نے میرے نبی کے پیارے اہل بیت اطہار اور پیارے صحابہ کرام کو گالیاں بکی تھیں، جن کتابوں کے اندر مرزا قادیانی کذاب نے قرآن و احادیث کے اندر تحریفات کے طوفان کھڑے کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی، جن کتابوں کے اندر مرزا قادیانی کذاب نے انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی تھیں، اسلام کو گالیاں بکی تھیں، یہ پروردگار کا مجھ پہ کرم ہوتا گیا، فضل ہوتا گیا، جیسے جیسے ان حقائق سے آگاہ ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے مرزا قادیانی کذاب سے میری محبت کے، چاہت کے، ادب کے سارے بخیے ایک ایک کر کے ادھرتے گئے اور آخر ایک دن کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح ہو گیا، اور میں نے مرزا قادیانی کذاب پہ لا تعداد لعنت
लानते भेज कर कमली वाले करीम आका के दामन रहमत को थाम कर इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे कबूल इस्लाम के हवाले से दर हकीकत जो बेस, जो बुनियाद थी, मेरे बचपन के ज़माने का देखा हुआ वो प्यारा ख्वाब थी। दर हकीकत उसी ख्वाब के वसीले से, सदके से परवरदिगार ने मेरी आंखें खोल दी। 7वीं क्लास का तालिब इल्म था, एक रात सोया, मेरे मुकद्दर जाग पड़े। ख्वाब में क्या देखा कि हबीबे किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबाए कराम के हमरा हमारे मोहल्ले में तशरीफ लाते हैं। क्या देखता हूं कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे हाथों में, मुकद्दस हाथों में एक फलों का थाल पकड़ा होता है। बहुत से फल होते हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल तकसीम फरमा रहे हैं। फिर क्या देखता हूं कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल तकसीम फरमाते फरमाते जब हमारी गली में जलवा फरोज होते हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कादियानियों के मकान से पिछले मकान के पास रुक जाते हैं। आगे तशरीफ नहीं लाते, कादियानियों के घर में नहीं जाते, कादियानियों को फल नहीं देते। लेकिन जैसे ही ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुझना चीज की तरफ निगाहे करम फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप तबस्सुम फरमा देते हैं, आप मुस्कुरा देते हैं, इसके बाद मेरी आंख खुल जाती है। दर हकीकत हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे करम ही मेरे कबूल इस्लाम का वसीला बन जाती है। अपने कबूल इस्लाम का ऐलान कर देता हूं। मेरी बरादरी, मेरे वालिद मुझ पर रिएक्ट करते हैं, मारा पीटा जाता हो, सर पे डंडे मारे जाते हैं, टांगों पे डंडे मारे जाते हैं, मुंह पे थप्पड़ मारे जाते हैं, मेंटली तौर पे टॉर्चर किया जाता है, हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, लालचें दी जाती हैं। लेकिन मैंने अपनी बरादरी से और अपने वालिद साहब से एक ही बात कही थी कि कानों के पर्दे खोल के सुन लो, मुझे मुसलमान किसी आम मुसलमान ने नहीं किया, किसी मौलवी साहब ने, मुफ्ती साहब ने, पीर साहब ने नहीं किया, मुझे मुसलमान आमिना के लाल ने किया है। मेरे वजूद के करोड़ों टुकड़े भी कर दोगे, इंशाअल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद कहने से फिर भी बाज नहीं आऊंगा। परवरदिगार ने साबित कदमी अता फरमाई। मेरा ये ईमान है, हुजूर ताजदारे गोल्ला हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह गोलरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि लोगों, जो शख्स खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करता है उसकी पुश्त पे आमीना के लाल का मुकद्दस हाथ मुबारक होता है। डट गया, घर के अंदर मेहनत की, परवरदिगार ने करम कर दिया। सबसे पहले मेरी प्यारी वालिदा मोहतरमा मरहूमा अल्लाह गरीक का रहमत करे, अपने मरने से 1.5 माह कबल आपने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर एक भाई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक एक करके मुसलमान होते गए। अल्लाह ने करम कर दिया, सरवरे कायनात की निगाहे करम हो गई। फिर मेरे वालिद साहब ने 80 साल की उम्र में कादियानियत पे लानतें भेजी और सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। अब तक हमारी बरादरी के अंदर 50 से ज्यादा लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े कादियानी, इनके बड़ी बड़ी जमातों के सदूर, इनके बड़े बड़े मुरब्बी, इनके बड़े बड़े ओहदेदारान अल्लाह रसूल के करम से 500 से ज्यादा मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। और मेरी ये
موسٹ فیمس بک جس کے درجنوں ایڈیشن پرنٹ ہو چکے ہیں پوری دنیا میں پہنچی، اور الحمدللہ ہزاروں قادیانی اس کتاب کو پڑھ کر پروردگار کے کرم سے سچے دین اسلام کو قبول کر چکے ہیں۔ انگلش میں تراجم ہوئے، عربی میں ہو رہا ہے، سندھی میں ہو چکا، پروردگار نے اس کو برکت دے دی۔ سامعین محترم، اب میری زندگی کے دو ہی سب سے بڑے مشن ہیں، مقاصد ہیں۔ نمبر ایک، قادیانیت کے سربستہ رازوں سے پردے اٹھانا۔ قادیانی ہمارے نوجوان کا ایمان خراب کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، لڑکیاں دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، ویزے دیے جاتے ہیں، اور خود کو مسلمان کہہ کے مسلمان کے ایمان پہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں تک اس پیغام کو پہنچانا، عقیدہ ختم نبوت کی جامعیت کو، اساسیت کو، اہمیت کو لوگوں کو بتانا، اور قادیانیت کا ریئل فیس انہیں بتانا، قادیانیت کے گندے عقائد، غلیظ عقائد سے اپنے نوجوان کو اس کا ایمان بچانے کے لیے آگاہ کرنا، اور قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ الحمدللہ اللہ نے اس کام میں برکت ڈال دی۔ آج میں بہت ہی اہم کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقین جانیے، چونکہ ہم نے پورے پاکستان کے دورے کیے، ہمیں بڑے بڑے لوگ ایسے ملتے ہیں، بالخصوص جن کے بارے میں بھی شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ علماء کرام سے دور طبقہ، وہ طبقہ جو اسلام سے دور ہے، کالجز، یونیورسٹیز، دیگر اداروں میں رہنے والے وہ لوگ، وہ طبقہ جن کی قادیانیوں سے یاریاں بھی ہیں، دوستیاں بھی ہیں، سمتیں بھی ہیں، بزنس بھی ہے، اور وہ طبقہ جو قادیانیوں سے جن کی رشتہ داریاں ہیں، جن کے علاقوں کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ جو ہمارا نوجوان قادیانیوں سے یاریاں کرتا ہے، قادیانیت سے ان کے خیالات کو سنتا ہے، اس طبقے تک میں بالخصوص ان پیغامات کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ قادیانیت کا اصل چہرہ کیا ہے۔ آج قادیانیوں کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، میں نے آپ کو بتایا، لڑکیاں دیتے ہیں، شک نہیں ہے، الگ موضوع ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ویزے دیتے ہیں، دیگر کام کرتے ہیں، الگ موضوعات ہیں، الگ موضوعات ہیں، لیکن در حقیقت سب سے بڑی جو خطرناکی ہے وہ قادیانیوں کی یہ ہیں کہ ہیں یہ کائنات کے بدترین کافر، خود کو مسلمان کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ جو کلمہ آپ کا وہی کلمہ ہمارا، یہی کہتے ہیں جو روزے آپ کے وہی روزے ہمارے، یہی بولتے ہیں جو قرآن آپ کا وہی قرآن ہمارا۔ پھر یہ باتیں کر کر کے آگے سے یہی بک بک کرتے ہیں کہ یہ ملاؤں کی مت ماری گئی، نعوذ باللہ، یہ مفتیوں کی مت ماری گئی جو ہمیں کافر کہتے ہیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ کی 1974 کے اندر مت ماری گئی، ظلم کیا، زیادتی کی، جو ہم قادیانی کلمہ پڑھنے والوں کو انہوں نے کافر کہہ دیا۔ یہ بات کہہ کے وہ ہمارے نوجوان کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے شاہ صاحب نے خصوصی طور پہ یہ بولا کہ باقی موضوعات اپنی جگہ، آج آپ اپنے ہمارے چونکہ یہاں پہ نوجوان ماشاءاللہ کثرت سے بیٹھے ہیں، آج آپ نے قادیانیت کے گندے عقائد سے انہیں آگاہ کرنا ہے کہ وہ کیا کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ہم مسلمان قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ موضوع سب سے پہلی بات جس کے بارے میں بھی شاہ صاحب نے بھی آپ کو بولا، عقیدہ ختم نبوت کی بات کی۔ دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بیس ہے، دو رائے نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی شارک ہے، دو رائے نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے، دو رائے نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو پروردگار نے قرآن پاک کے اندر 100 بار واضح طور پہ بیان فرمایا کہ لوگوں سن لو، میرے نبی کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے،
نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے، دو رائے نہیں ہے، امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جس کو خود تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث کے اندر 210 مرتبہ ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے، دو رائے نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے، زندگانیوں کے چراغوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے سوئے مقتل اترے تھے، دو رائے نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے 70 بدری صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب سے جنگ لڑتے لڑتے 700 حفاظ قرآن نے جام شہادت نوش کیا۔ دو رائے نہیں ہے، امت نے کبھی بھی عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں کسی بھی کذاب سے، کسی بھی دجال سے کبھی بھی کسی دور میں بھی کمپرومائز کیا نہیں۔ الگ موضوع ہے، دو رائے نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قادیانیت کے کفریات کیا ہیں۔ یہ کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ اب مرزائی کہتے ہیں کہ اب مرزائی تو قرآن کو مانتے ہیں، یہی آپ سے کہہ کے آپ کے ایمان پہ ڈکیتی کی جاتی ہے کہ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن کو مانے وہ تو مسلمان ہے، کافر کیسے ہو گیا؟ مجھے بتائیے۔ علامہ سیالوی صاحب بیٹھے ہیں، نورانی صاحب بیٹھے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیں۔ بڑی اہم بات، اگر کوئی شخص یہ کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، انشاءاللہ اسی ایک بات پہ آپ کو میرا سارا موضوع سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ ان سے پوچھ کے دیکھیں، پوری دنیا کے کسی عالم سے، کسی مفتی سے یہ سوال کریں کہ ایک بندہ کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، روزے نمازیں سب کچھ کرتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہوں، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت نعوذ باللہ جھوٹی ہے، میں نہیں مانتا۔ اگر کوئی یہ بکے کہ سارا قرآن سچا، ایک آیت جھوٹی نعوذ باللہ، مجھے بتائیے یہ کہنے والا مسلمان ہے کہ بدترین کافر ہے؟ بولیے۔ انشاءاللہ آج آپ کو سمجھا کے جاؤں گا۔ جو ایک آیت کا انکار کرے یہ مسلمان ہو سکتا، ایک زیر کا، زبر کا، حرف کا، لفظ کا، نقطے کا انکار کرے یہ مسلمان ہو سکتا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 100 آیات کے ذریعے سے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کی۔ اب سنیے، یہ کتاب میرے پاس ہے، کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 21، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب، پرنٹ کرنے والے یہی قادیانی، ایک زیر کا، 23 جلدیں ہیں، اور ہر جلد کے اندر یہ نقطے کا انکار کرے یہ مسلمان ہو سکتا، لعنت زدہ چہرہ ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا، مکروہ چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کتنی لعنت والا چہرہ ہے۔ یہ وہ شیطان تھا جو کہتا تھا نعوذ باللہ میں۔ اب سنیے، یہ کتاب میرے پاس ہے، ہر کتاب کے اندر اس کی تصویر موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھنے والا مرزا قادیانی نمبر 3 پرنٹ کرنے والے یہی قادیانی ختم نبوت کا تیمار ہیں، اور ہر جلد میں یہ نقطے کا انکار کرے یہ مسلمان ہو سکتا، چہرہ ہے، کانی مکروہ چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خبیث اللہ کی لعنت والا چہرہ ہے، یہ غالب کی ہے گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر ہے، گندے دماغ سے زہر والا ہے۔ مرزا کا سرا نمبر آتا ہے، مسلمان ہو سکتا، ایک زیرہ اور تیمار ہے، ہر جلد میں یا 210 احادیث کو لغو کہے، شیطانی کہے، پھر یہ کلیم کرے کہ میں تو کلمہ پڑھتا ہوں،
جو کلمہ پڑھے وہ تو مسلمان ہوتا ہے، اسے کافر مت کرو، مت کہو، اور جو کتاب اللہ کو گالی بکے، آیتوں کو جھوٹا کہے، شیطانی کہے، یہ مسلمان ہے کہ بدترین کافر ہے؟ بات ختم ہو گئی۔ ایک آیت کو جھوٹا نہیں کہا، ایک حرف کو، نقطے کو جھوٹا نہیں کہا، 100 آیتوں کو جھوٹا بھی کہا، نعوذ باللہ شیطانی بھی کہا۔ اب جس کا یہ عقیدہ ہے یہ مسلمان ہو سکتا؟ پھر یہی کتاب ہے، صفحہ نمبر 312 ہے، ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے اللہ کو بھی گالی بک دی، نعوذ باللہ۔ مجھے بتائیے جو ہمارے رب کو، خالق کو، مالک کو، ساری کائنات کے مالک کو گالی بکے، یہ مسلمان ہے بدترین کافر ہے؟ یہ کتاب صفحہ نمبر 312، لکھنے والا مرزا قادیانی بے ایمان کہتا ہے اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں، نبی نہیں بھیجتا، وحی نہیں آتی، نبیوں سے ہم کلام نہیں ہوتا۔ کہتا ہے یہ عجیب عقیدہ ہے، اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے بولتا نہیں، پھر سوال ہوگا اللہ کیوں نہیں بولتا، نبی کیوں نہیں بھیجتا، وحی کیوں نہیں بھیجتا؟ کیا اللہ کی زبان پہ کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ کہیے مرزا قادیانی پہ لعنت، ساتھ ساتھ چلیے میرے، جو کہے نعوذ باللہ اللہ نبی نہیں بھیجتا، اللہ کی زبان پہ مرض ہو گئی ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی شیطان ہو سکتا ہے؟ بولیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ قادیانی کس بیس پہ کافر ہیں؟ اور یہ ایسے ہی نہیں، یہ قومی اسمبلی کے اندر یہ کتابیں پیش کی گئی۔ میرے پاس ٹائم نہیں ورنہ آج آپ کو میں یہ بھی بتاتا کہ جب 1974 کے اندر قائد ملت اسلامیہ، حق کی نشانی شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت ختم نبوت کی قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی تھی، اس کے پیچھے کیا ہوا تھا؟ 1953 کی ختم نبوت کی تحریک کیا تھی جس کو تمام مکاتب فکر کے علماء نے، عوام نے اس تحریک کو چلایا تھا۔ میرے پاس ٹائم ہوتا پھر آگے چل کے آپ کو بتاتا کہ قادیانیوں نے چناب نگر کے اندر چناب ایکسپریس پہ بیٹھے 100 طلباء نشتر میڈیکل کالج کے 100 سٹوڈنٹس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ڈنڈے مار مار کے ٹانگوں کو توڑا تھا، لاٹھیاں مار مار کے ان دہشت گردوں نے سروں کو پھوڑا تھا۔ میرے پاس تفصیلات کا ٹائم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس سانحے کے بعد ختم نبوت کی تحریک چلی تھی کہ جب 30 جون 1974 کو قائد ملت اسلامیہ نے دیگر تمام مکاتب فکر کی ساتھ ان کی بھی ساتھ ان کی مدد سے، چونکہ ختم نبوت کا موضوع ایسا ہے، کام ایسا ہے کہ آپ 53 کی ختم نبوت کی تحریک پڑھ لیں، پوری امت نے کام کیا۔ آپ 74 کی ختم نبوت کی تحریک پڑھ لیں، پوری امت نے کام کیا۔ قائد ملت اسلامیہ ہم سے بڑھ کے زیرک تھے، ہم سے بڑھ کے سمجھدار تھے، ہم سے بڑھ کے عقل والے تھے، ہم سے بڑھ کے عاشق رسول تھے۔ اللہ آپ کی قبر پہ اربوں خربوں رحمت نازل کرے جنہوں نے ختم نبوت کا پہرا دیا ہے۔ الگ موضوع ہے، میں سارے موضوعات کو سمیٹ کر قومی اسمبلی کے اندر کیا ہوا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے یہ بھی ایک موضوع چلا، مختلف ٹی وی کے مختلف لوگوں نے، مختلف قلم فروشوں نے، ضمیر فروشوں نے ایسے بیانات دیے، حکومت کی طرف سے ایسے بیانات کئی بار آئے کہ جناب قومی اسمبلی کو کیا حق ہے کسی کو کافر قرار دے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فیصلہ ہو چکا۔ جب اسود انسی کو جہنم واصل کیا گیا نا، تاجدار ختم نبوت نے اپنے صحابی فیروز دہلوی سے کہا، اے فیروز نہیں ہو سکتا میرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہو، خود کو نبی کہنے والا زندہ رہے، جا جا کے اس کو جہنم واصل کر۔ فیصلہ ہو چکا جو میرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ کرے اسلام کے اندر، اسلامک سٹیٹ کے اندر اس کی فقط ایک سزا ہے اور وہ قتل ہے۔ میرے آقا نے کر کے بتا دیا، فیصلہ ہو چکا۔ مسلمہ کذاب کو یمامہ کے میدان کے اندر خاک و خون میں تڑپا کے اس کے فوج کو، سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ فیصلہ ہو چکا۔ 74 کے اندر قومی اسمبلی کے اندر جب یہ قرارداد پیش ہوئی تو قادیانیوں کے سربراہ
تیسرے سربراہ مرزا ناصر کو قومی اسمبلی میں بلا کے کئی دن تک اس پہ جرح ہوتی رہی۔ وہ جرح کیا تھی، تھوڑا سا اس طرف بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یحییٰ بختیار نے کون کون سے دلائل پیش کیے جس کا جواب دینے سے مرزا ناصر قاصر رہا۔ یحییٰ بختیار نے اس سے پوچھا کہ یہ تو بتا، اگر کوئی مرزا قادیانی کی فتح کا قائل نہیں تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا تمہارا تو یہ نعرہ ہے لو فور آل ہیٹڈ فور نن، محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں۔ یہی بات مرزائی مسلمان سے بولتا ہے، ہم تو بڑے پرویتر لوگ ہیں، ہم تو بڑے اعلیٰ اخلاق والے لوگ ہیں، محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں۔ تب یحییٰ بختیار نے جس کی تیاری علماء کرام کرواتے تھے اس سے کہا یہ تو بتا، ہمارے ممبران قومی اسمبلی میں سے سب سے پوچھا کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو کہے مرزا قادیانی کو فتح ہو گئی؟ سب نے یہی بولا، ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ مرزا قادیانی کو فتح ہو گئی۔ تب یحییٰ بختیار نے یہ کتاب قومی اسمبلی میں پیش کی۔ کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 9۔ پہلے یہ کتابیں الگ الگ سے پرنٹ ہوتی تھیں، بعد میں انہوں نے مرزائیوں نے اس کو روحانی خزائن کا نام دے کے اس کی 23 جلدیں پرنٹ کی اور یہ ساری کتابیں قومی اسمبلی میں پیش کی گئی۔ اس کتاب کا پیج نمبر ہے 31۔ اس کے اندر مرزا قادیانی بے ایمان نے جو اس کی فتح کے قائل نہیں کیا کہتا ہے سنیے گا۔ لکھتا ہے، کہتا ہے جو شخص ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے، حلال زادہ نہیں ہے۔ پوری امت کو گالی بک دی، اولیاء اللہ کو، مشائخ کو، کتب کو، ابدال کو، سادات کو، علماء کو، مفتیوں کو، عوام کو، سب کو بول دیا جو مرزا قادیانی کی فتح کا قائل نہیں یہ سارے کے سارے حرامی ہیں، حلال زادہ ان میں سے کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ممبران اسمبلی کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ اتنی بڑی ہمیں گالی بکتے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ یحییٰ بختیار نے قومی اسمبلی کے اندر مرزا ناصر سے پوچھا کہ یہ تو بتا، قرآن پہ نے بار بار بیان فرما دیا، احادیث رسول ہیں، اسلام کی بیس ہے، اسلام کی جڑ ہے، اسلام کے 2 ستون ہیں جن پہ اسلام کی ذی شان چھت قائم ہے، اللہ کی اطاعت اور بولیے رسول پاک کی اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ نے بار بار مختلف انداز سے بتا دیا کہ یہ اسلام کی کیا ہے، بیس ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے بعد رسول کی اطاعت، باقی ساری اطاعتیں اسی میں سے نکلتی ہیں۔ بیس یہ ہے، جڑ یہ ہے، بنیاد یہ ہے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، روحانی خزائن، جلد نمبر 6، لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب۔ اس کے اندر 380 صفحے پہ اس نے اپنی حقیقت کا اظہار کر دیا کہ لوگوں میری حقیقت کیا ہے۔ اس میں کہتا ہے سنو، سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں، ایک بار نہیں کہتا، میں نے بار بار تمہیں بتایا، یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، اسلام کے 2 پارٹس ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی اطاعت۔ ہم مسلمانوں نے قرآن میں کیا پڑھا؟ ہم اس کے بعد کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ رسول کی اطاعت۔ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دوسرے توجہ کرنا، دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ ہمیں پناہ دی، سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ ہائے ہائے، اس سے بڑھ کے اور ظلم کسے کہو گے؟ اس سے بڑھ کے اور زیادتی کسے کہو گے؟ اس سے بڑھ کے اور ضلالت، کفر، زندیقیت، ارتداد کس کو بولو گے کہ رسول پاک کی مقدس سیٹ پہ، رسول پاک کی مطہر سیٹ پہ اور رسول پاک کی سب سے اعلیٰ سیٹ پہ ایک کتا کھانے والی قوم کو، سور کھانے والی قوم کو، اور ماں بہن بیٹی کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والی بغیرت قوم کو لا کے بٹھا دیا اور بولا کہ اللہ کی اطاعت تو کروں گا، اللہ کے بعد
رسول پاک کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ رسول پاک کی سیٹ پہ انگریز آ گیا، حکومت برطانیہ آ گئی۔ اللہ کے بعد جس کا درجہ ہے وہ رسول پاک نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ گورنمنٹ برطانیہ ہے۔ مجھے بتائیے، جو اللہ کے بعد جس کو کہے کہ اللہ کے بعد جس کا درجہ ہے، جس کی اطاعت کی جائے گی، وہ نبی پاک نہیں انگریز ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ بولیے۔ یقین جانے میرے پاس ٹائم نہیں، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔ آج آپ کے جذبات دیکھ کے بہت کچھ کہنے کو جی کر رہا تھا، لیکن مجھے شاہ صاحب نے بار بار یہی بولا کہ ہمارا نوجوان الا ماشاءاللہ نہیں جانتا کہ مرزائیت کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ہمارے علماء نے جاننے دی اور ختم نبوت کے لیے کام کیا، ختم نبوت کے لیے پوری زندگی قربانیاں دیں۔ ہمارے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، علماء سے دور ہے۔ وگرنہ میں آج کو بتاتا کہ ظالم انگریز کیسے 7 سمندر پار یہاں پہ آیا، کیسے مغل بادشاہوں سے حکومت کو چھینا، پھر کیسے علماء کو درختوں کے ساتھ قطار در قطار باندھ کے سزائے موت دی جاتی۔ الگ موضوع ہے، آپ کو وگرنہ بتاتا کہ کیسے بڑے بڑے تھیلوں میں انسانی گندگی ڈال کے تھیلوں کے منہ کو علماء کے منہ کے ساتھ باندھا جاتا رہا۔ یقین جانیے گا، الگ موضوع ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کے پشاور تلک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا۔ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کاٹ کے، دیگے پکا پکا کے کھائی جاتی رہی۔ میرے پاس ٹائم ہوتا آپ کو بتاتا کہ کیسے کیسے ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کی گئی۔ باپ کی گردن پہ چھری پھیر کے، بیٹے کا منہ پکڑ کے، منہ کھول کے خون کی دھار کے آگے کیا جاتا رہا، اور برف کے بلاکوں پہ ننگا کر کے لٹایا جاتا رہا۔ ناخن ادھیڑے گئے، ٹانگوں پہ بلڈوزر چلائے گئے۔ تب اس کے بعد جب مسلمانوں میں جذبہ جہاد کو ختم نہ کر سکے، محبت رسول کو ختم نہ کر سکے، غلامی کا دور تھا، تب مرزا قادیانی بے ایمان کو کھڑا کیا تھا۔ بات سمجھیں آپ؟ یہ کتاب میرے پاس ہے، ایسے نہیں بول رہا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ گھر کا بیدی ہوں، اگر میں آپ کو کوئی ریفرنس نہیں بھی بتاتا، آپ کو میری بات کو بلیو کرنا چاہیے۔ میں نے جو کچھ دیکھا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بھی باوجود عین الیقین کے لیے آپ کو ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ قادیانیت کی بیس کیا ہے، انگریز نے اس پودے کو کیوں لگایا۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، کتاب کا نام ہے مجموعہ اشتہارات، جلد نمبر 2، بکنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ اس نے اس کتاب کے اندر اپنی حقیقت لوگوں کو بتا دی کہ میری حقیقت کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر پیج نمبر 198 پہ اس نے لکھا کہ لوگوں، میں مرزا قادیانی اور میری یہ ساری کی ساری جو جماعت ہے، یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے۔ کس کا پودا ہے بولیے؟ یہ کس نے کہا؟ خود مرزا قادیانی کذاب نے اس حقیقت کو مان لیا کہ میری بیس کیا ہے، مجھے انگریزوں نے پیدا کیا، میں اور میری جماعت یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے، اور جس کا پودا تھا ہے، گیت بھی اسی کے گا رہے ہیں۔ اللہ کے بعد کہا معاذ اللہ نبی پاک نہیں ہے، انگریز ہے۔ پھر یہ کتاب میرے پاس ہے، روحانی خزائن، جلد نمبر، یہ اس کی 15 ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ اس کے پیج نمبر 155 پہ اس نے یہاں تک کہہ دیا، اور میں نے پچھلے دنوں رمضان شریف میں وقار زکاة کے پروگرام میں ان کی یہ ساری کرتوتیں، کالی کرتوتیں بتائی۔ پوری دنیا میں ہمیں لوگوں کی کالز آئیں کہ آپ نے ہماری آنکھیں کھول دیں، آج پتہ لگا کہ قادیانی کتنے بڑے کافر ہیں۔ یہ حوالہ قومی اسمبلی میں بھی پیش کیا گیا۔ اس میں مرزا قادیانی بے ایمان کہتا ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے۔
اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں، اشتہار شائع کیے ہیں، اگر وہ ساری کتابیں اور اشتہار اکٹھے کیے جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ کہتا ہے جہاد کے خلاف انگریزوں کی حمایت میں اتنی کتابیں لکھی۔ اگلے صفحے پہ کہتا ہے کہ یہ امن، یہ راحت، یہ سکون جو اس سلطنت انگریزی کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے، یہ امن نہ مکہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ میں مل سکتا ہے۔ جو مکہ کو گالی دے، جو مدینہ کو گالی دے، پھر کہے میں تو کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان کہو، پھر کہے میں تو نماز پڑھتا ہوں مسلمان کہو، مجھے بتائیے یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یحییٰ بختیار نے قومی اسمبلی کے اندر مرزا ناصر سے یہ سوال کیا کہ بتا، جو کوئی پروردگار کو گالی بکے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گالی بکے، یہ گالی بکنے والا مسلمان ہے کہ بدترین کافر ہے؟ اس نے بولا یہ کافر ہے۔ جو اللہ کو گالی بکے مسلمان ہو سکتا نہیں۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، یحییٰ بختیار صاحب نے ہمارے علماء کی مدد سے یہ کتابیں پیش کی۔ کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 20، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 396 396 کے اندر پروردگار کو گالی بکتے ہوئے یہ تحریر کیا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کہتا ہے وہ خدا جو ہمارا خدا ہے ایک کھا جانے والی آگ ہے۔ کہتا ہے وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح آؤں گا، چوروں کی طرح۔ جو اللہ کو چور بولے نعوذ باللہ، وہ بھی اللہ کا نام لے کے کہ اللہ نے کہا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے بولیے؟ اس سے بڑھ کے کوئی کافر ہو سکتا ہے بولیے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ کتاب یہ بھی پیش کی گئی۔ یحییٰ بختیار نے یہ دلائل قومی اسمبلی میں پیش کیے۔ ہمارا نوجوان نہیں جانتا، اس پہ بحثیں شروع ہو گئی ہیں کہ دوبارہ مرزائیوں کو قومی اسمبلی میں موقع دیا جائے۔ اس پہ بحثیں چلتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ ڈائیلاگ چلتے ہیں کہ مرزائی کلمہ پڑھتا ہے، سمجھ نہیں آتی کافر کیسا ہے، اور تیری عقل کو کیا ہو گیا، تیری مت کو کیا ہو گیا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ علم لے، معلومات لے، قادیانی کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے۔ یہ کتاب روحانی خزائن، جلد نمبر 12، لکھنے والا یہی مرزا قادیانی کذاب، صفحہ نمبر 64۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو گالی بکتے ہوئے قرآن پاک کا بھی ایک آیت کا انکار کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ ہم نے تو قرآن میں یہ پڑھا، سورہ نور کے اندر یہ پڑھا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا بھی زمینوں کا بھی۔ یہ کیا کہتا ہے؟ توجہ کرنا، کہتا ہے وہ خدا جو ہمارا خدا ہے ایک کھا جانے والی آگ ہے۔ اللہ کہے میں نور ہوں آسمانوں کا زمینوں کا، یہ کہے نہیں اللہ تو نور نہیں ہے، تجھے کس نے کہا؟ نعوذ باللہ، تو کھا جانے والی آگ ہے۔ اوے آگ تو مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ جو خالق کو مخلوق کہے، علماء بیٹھے ہیں پوچھ لو، سیالوی صاحب بیٹھے ہیں پوچھ لو، شاہ صاحب بیٹھے ہیں پوچھ لو، جو خالق کو مخلوق کہے یہ مشرک ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ اللہ کہے نور، یہ کہے کھا جانے والی آگ۔ قرآن کا انکار کرے، جو قرآن کا انکار کرے یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ بولیے۔ آگ میں شر کا مادہ بھی ہے، زیادہ ہے، خیر کم ہے۔ جو اللہ میں شر کی بات کرے کہ اللہ میں شر ہے، نعوذ باللہ، یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ بولو۔ دنیا میں آتش پرست طبقہ ہے جو کہتا ہے آگ خدا ہے، یہی بات اس نے بولی کہ خدا آگ ہے، اور جو آتش پرستوں کی بات کی
تصدیق کرے یہ مشرک ہے کہ نہیں ہے؟ بولو جی۔ اچھا آگے چلیے، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 17، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ انشاءاللہ میں نے کہا آج میں آپ کو سمجھا کے جاؤں گا کہ قادیانی عام کافر نہیں ہے، کائنات کا سب سے بدترین کافر ہے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے ایمان کی معراج ہے، اس کی آنکھیں ہوں، پیارے نبی کا گنبد خضرا ہو، تکتا رہے، بار بار جائے، جو جنت ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، جو کائنات کی سب سے اعلیٰ جگہ، کائنات کی سب سے عرفہ جگہ، کائنات کی سب سے پاک جگہ ہے، میرے نبی کے گنبد خضرا کو گالی دی، قبر انور کو گالی دی۔ کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 17، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب، صفحہ نمبر 205۔ اس کے اندر اس نے گندے قلم سے، گندی سیاہی سے یہ تحریر لکھی ہے، یہ بکواس کی ہے۔ کہتا ہے خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی، اسی پہ ہی اس کے پیٹ کا مروڑ کم نہ ہوا، اسی پہ ہی اس کی کمینگی نے دم نہ توڑا، اسی پہ ہی اس کی ضلالت نے سٹاپ نہ کیا۔ آگے کہتا ہے، آگے لکھتا ہے، استغفر اللہ، ایک ایسی ذلیل جگہ جو نہایت متفن، تنگ، تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی۔ اور جو روزہ رسول کے بارے میں اتنی بڑی بکواس کرے، مجھے بتائیے یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ مرزائی کہتے ہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ آپ کا وہی ہمارا۔ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک کے 2 جنم ہوئے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ایک بار کہتے ہیں آپ مکہ میں پیدا ہوئے، دوسری بار اللہ نے آپ کی روح نکال کے قادیان کے اندر، مرزا قادیانی کے اندر انٹر کر دی۔ اب مرزائی کہتا ہے کہ کلمے کے اندر جب لفظ محمد آئے گا تو محمد سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو لیا جائے گا۔ دلیل سے بات کروں گا، یاد رکھیے گا، ہم نے علماء سے یہی سنا، قرآن پاک کے اندر ہم یہی دیکھتے ہیں، ہر سورت کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ سورت مکی ہے یا یہ سورت مدنی ہے، کیونکہ قرآن پاک کہاں نازل ہوا؟ مکہ میں ہوا یا مدینہ میں ہوا؟ سینہ رسول پہ نازل ہوا، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ یہ کتاب میرے پاس ہے، میں نے وقار زکا صاحب کے پروگرام کے اندر یہ ریفرنس بھی پیش کیا، اور بہت بڑا قادیانیوں کا فنانس سیکرٹری راجہ منان اس کا جواب دینے سے خائب و خاسر ہو گیا، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ اس کتاب کا جلد نمبر 18، لکھنے والا مرزا قادیانی بے ایمان، اس کے اندر صفحہ نمبر 207 پہ اس نے نعوذ باللہ کتنا بڑا کفر کیا۔ سورہ فتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ والذین معہ، اس آیت کے بارے میں کیا کہتا سنیے گا۔ اس کے اندر لکھتا ہے اللہ نے مجھے یہ وحی نازل کی، میرے اوپر قادیان میں اللہ نے یہ وحی نازل کی۔ کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اور مجھے بولیے یہ سورت کہاں پہ نازل ہوئی؟ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور یہ سورت کس پہ نازل ہوئی؟ تاجدار ختم نبوت کے مقدس سینے میں نازل ہوئی۔ مرزا بکتا ہے اللہ نے مجھے کہا اے مرزا اس وحی الہی میں تو ہی محمد ہے،
تو ہی رسول ہے، اور یہ قادیان کا چمکادڑ یہ بکے اللہ نے قرآن پاک کو قادیان میں نازل کیا، اور یہ بھی کہا کہ جہاں جہاں لفظ محمد ہے، جہاں جہاں نبی پاک کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر، اب اس سے مراد نبی پاک نہیں ہے بلکہ میں مرزا قادیانی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب میرے پاس ہے، کتاب کا نام ہے تذکرہ۔ جس طرح ہم کہ علماء سے آپ نے سنا، جس طرح توریت وحی مقدس، انجیل وحی مقدس، زبور وحی مقدس، قرآن پاک وحی مقدس، مرزائی کہتے ہیں یہ کتاب بھی وحی مقدس ہے، وحی مقدس ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، قادیانی اس کو قرآن کا درجہ دیتے ہیں۔ سوال نمبر 75 ہے، مرزے پہ جتنے شیطانی اس کو الہامات ہوئے، جو شیطان نے اس پہ نازل کیے، کلیکٹ کیا، کتاب کا نام تذکرہ رکھ دیا۔ اس کے اندر کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا اِنَّا أَنزَلْنَهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ، کہتا ہے اللہ نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب نازل کیا۔ جو کہے قرآن پاک قادیان کے قریب نازل ہوا، اور مجھے بولو اس سے بڑھ کے اور کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ پھر یہی کتاب ہے، کہتا ہے اتنا نہیں ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہتا اللہ نے مجھے کہا ہے مرزا ہم نے تجھے خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ سارے کے سارے قرآن پاک میں سے جہاں جہاں میرے آقا کا ذکر ہے، کہا یہ قادیان میں سارا قرآن نازل کر کے اللہ نے کہا اے مرزا تو ہی محمد ہے، اے مرزا تو ہی رسول ہے، اے مرزا تو ہی میرا حبیب ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ مسلمان ہے کہ بدترین کافر ہے؟ بولیے۔ میرے پاس سوالوں کا ڈھیر ہے، باتوں کا ڈھیر ہے۔ میں نے بولا جو اللہ کو گالی بکے یہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، ذکر حبیب، لکھنے والا مفتی صادق قادیانی مردود ہے، جس کو یہ مفتی کہتے ہیں، مرزے کا قریبی مرید ہے۔ اس کے اندر اس نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 230 پہ پروردگار کو گالی بکتے ہوئے مرزا قادیانی کے ریفرنس سے یہ بات لکھی ہے۔ کہتا ہے کہ ہمارے مرزا صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ کے بہت سے نام ہیں، جن میں سے اللہ کا ایک نام کالا بھی ہے، کاف سے ڈنڈے والے سے کالا، بلیک، کہتا ہے ایک نام کالا بھی ہے، ایک نام کالو بھی ہے۔ استغفر۔ اور جو کہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ کالا بھی ہے کالو بھی ہے اور یہ مسلمان ہے کہ بدترین کافر ہے؟ بولیے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ قادیانی کتنے بڑے دھوکے باز ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے بولو پاک ہوتے ہیں، ہر طرح کی خباثتوں سے بولو پاک ہوتے ہیں۔ اس مردود نے 1,00,000 توجہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کو، رسالتوں کو اس کتاب کے اندر گالی بکی ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ قومی اسمبلی کے اندر یحییٰ بختیار نے یہ حوالہ بھی پیش کیا، یہ ریفرنس بھی پیش کیا۔ اس کے اندر مرزا بے ایمان کیا بکتا ہے؟ پیج نمبر 275 پہ گندے قلم سے، گندی سیاہی سے کیا تحریر کرتا ہے؟ توجہ کرنا، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ کہتا ہے ایک شخص جو قوم کا چوڑا یعنی چمار ہے، توجہ کرنا، ایک شخص جو قوم کا چوڑا یعنی چمار ہے اور ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی 30-40 سال سے خدمت کرتا ہے، 2 وقت ان کے گھروں کی گندی نالیوں پہ جھاڑو دیتا ہے، نالیاں صاف کرتا ہے اور ان کے پہانوں کی نجاست کو اٹھاتا ہے، اور 1-2 دفعہ چوری میں بھی پکڑا گیا اور چند دفعہ زنا میں بھی گرفتار ہو کر
اس کی رسوائی ہو چکی ہے، چند سال جیل خانہ میں بھی قید رہ چکا ہے، اور چند دفعہ ایسے ہی برے کاموں پر گاؤں کے نمبرداروں نے اس کو جوتے بھی مارے ہیں، اور اس کی ماں اور دادیاں اور نانیاں ہمیشہ سے ایسے نجس کام میں مشغول رہی ہیں۔ سب کے سب مردار کھاتے ہیں، سب کے سب گوں کھاتے ہیں۔ کہتا آگے سننا، کہتا ہے اب خدا تعالیٰ کی قدرت پر خیال کر کے ممکن تو ہے، پوسیبل تو ہے کہ وہ اپنے کاموں سے تائب ہو کر مسلمان ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے خدا تعالیٰ کا اس پر ایسا فضل ہو، ایسا کرم ہو کہ وہ رسول اور نبی بھی بن جائے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ کہتا ہے قوم کا چوڑا، بھنگی، چرسی، چور، اچکا، جوتے کھانے والا، پخانے صاف کرنے والا، کافر جس کی دادیاں نانیاں زانی، کہتا ہے وہ بھی اللہ کا نبی بن سکتا ہے۔ تصور نبوت کو، مقام نبوت کو، اس سے بڑھ کے اور کیا گالی ہوگی جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ایسا بندہ بھی نبی بن سکتا ہے۔ بنے وہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ بولیے۔ یہ کتابوں کے ڈھیر ہیں، عقل مند کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ آخری بات کہہ کے اپنی موضوع کو، اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 19 ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اس بے ایمان نے پیج نمبر 194 پہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار کو گالی بکی ہے۔ ہائے ہائے، امام علی مقام کی شان میں گستاخی کی ہے، اور خاتون جنت کے لختے جگر کو گالی دی ہے، اور حیدر کرار کے پیارے بیٹے کو، شہید کربلا کو گالی بکی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لوگوں تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا، بھول گئے، اور تمہارا ورد صرف حسین ہے، تم حسین کا نام لیتے ہو، تم حسین کی شان بیان کرتے ہو، تم آل رسول پہ درود بھیجتے ہو، تم حسین کی منقبت کرتے ہو۔ کہتا ہے بس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے۔ ہائے ہائے، ذکر حسین کو کہا اسلام پہ مصیبت ہے، کستوری کی خوشبو کے پاس گوں کا ڈھیر ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ جو خود کو کہے میں کستوری، امام علی مقام کو کہے گوں کا ڈھیر، اس سے بڑھ کے، اور مجھے بتائیے کوئی لانتی، اس سے بڑھ کے کوئی شیطان، اس سے بڑھ کے کوئی قذاب، اس سے بڑھ کے کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت کا ہر حال میں ہم نے پہرا دینا ہے، ہر حال میں پاکستان کے اندر بھی ختم نبوت کے قانون کی حفاظت کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے لیے اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، ختم نبوت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ سکتے ہیں، ختم نبوت کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کروا سکتے ہیں، ختم نبوت کے لیے اپنی عورتوں کو بیوہ کروا سکتے ہیں، ختم نبوت کے لیے اپنی زندگانیوں کے چراغوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے سوئے مقتل اتر سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت کا پہرا دینے سے باز آ سکتے؟ بولیے۔ ختم نبوت کا کام کریں گے؟ اللہ جزا دے ہمارے نورانی صاحب کو، کہو آمین۔ ہمارے انار الحق نورانی صاحب جو آپ کے علاقے کے اندر اللہ کی نعمت ہیں، یقین جانیے علماء کرام کی قدر کیجئے، یہ ہیں تو آج آپ کے ایمانوں پہ پہرا ہے، یہ ہیں آج آپ لوگ مسلمان ہیں۔ ہمارے کابری نے مارے کھا کھا کے
جانیں دے دے کے ختم نبوت کا کام کیا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ ساری زندگی اپنے آقا کی ناموس کی چوکیداری کرنی ہے، ختم نبوت کا کام کرنا ہے، ختم نبوت کے لیے اپنے علماء کرام کے پاس آنا ہے، ان کا ساتھ بولو دینا ہے۔ آؤ وعدہ کریں، آؤ وعدہ کریں، آؤ وعدہ کریں، یہ سنگ گراں جو حائل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ ہم راہ وفا کے راہرو ہیں، منزل پہ ہی جا کے دم لیں گے۔ یہ بات یہاں ہے دنیا میں، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بز میں جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ہم ایک خدا کے قائل ہیں، پندار کا ہر بت توڑیں گے۔ ہم حق کا نشان ہے دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ جو سینہ دشمن چاک کرے، باطل کو مٹا کر خاک کرے، یہ روز کا قصہ پاک کرے، وہ ضرب لگا کر دم لیں گے۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، ہاتھ کھڑے کر کے ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا۔ اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے کیفی اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے۔ عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام شہادت پی لیں گے۔ کیوں؟ اقبال نے کیا خوب کہا، اقبال کی روح تڑپی، کیا خوب فرمایا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ احسن الجزاء، ماشاء اللہ۔